ٹاپک ہے ہمارا وہ بہت ہی اہم ہے فوجداری وکالت میں. سب سے پہلا جو وکیل کا سٹیپ ہے یا جو انویسٹیگیشن کا سٹیپ ہے، اس کئی لحاظ سے یہ ٹاپک بڑا اہم ہے. وہ ہے ریمانڈ آف دا ایکیوزڈ. ایک ملزم کا ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کس طریقے سے لے گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے دو گزارشات کروں گا. نمبر ایک یہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کے بارے میں کمنٹس ضرور دیجیے. کمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا ہم نے لیکچر ریکارڈ کیا تو اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کی کیا رائے ہے، اور دوسرا ہمیں اپنے نئے لیکچر کو تیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے مجھے. اور کیونکہ یہ لیکچر تیار کرنے کا بڑی محنت کا کام ہے. وکالت میں تو 35 سال ہو گئے، اور ہمیں جو کام کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو بات کام کی ہوتی ہے یا جو بات ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن لیکچر کے لیے وہ سب تمام باتیں دوبارہ پڑھنی پڑتی ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے پڑھنی پڑتی ہیں، اور ایک لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کور کرنا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں نے ایک جنرل پریکٹس پہ کرمنل پریکٹس پہ کی تھی، ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کرمنل پریکٹس. تو اس میں تمام باتوں کو بڑا مختصر جو ہے میں نے بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد ایک کرمنل پریکٹس کے نام سے کوئی 7-8 ہم نے یوٹیوب چینل پہ ڈالے ہیں، تو ان کو بھی دیکھیے گا اگر آپ کو وہ پسند آئے تو. اگر فوجداری وکالت میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اب ہم آتے ہیں کہ ریمانڈ جو ہے، کوئی بھی کام جو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، ملزم کو گرفتار کرتی ہے، تو پولیس کی تمام تر ایکٹیویٹیز کے اوپر ایک سپروائزری اتھارٹی ہوتی ہے. وہ کورٹ ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو مجسٹریٹ یا علاقہ مجسٹریٹ. تو علاقہ مجسٹریٹ کی اپروول کے بغیر پولیس کا کوئی بھی کام جو ہے فائنل نہیں ہوتا. اس کا مطلب، اس کا مقصد قانون کا یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے مدر پیدر آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کو لامحدود اختیارات نہیں، ان کے اختیارات پہ ان کے اعلیٰ پولیس افسران کا تو چیک ہوتا ہی ہے، لیکن عدالت کا بھی ایک چیک ہونا چاہیے. تو عدالت جو چیک ان کو کرتی ہے، ان پہ کنٹرول کرتی ہے، ان کو سپروائز کرتی ہیں، وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کو ایک کورٹ کی جو ہے وہ پاورز ہوتی ہیں، اور CRPC کے تحت ان کو پاورز ہوتی ہیں. تو اب سب سے پہلے کسی بھی ملزم کو گرفتار کر لیا. اب میں نے بتایا تھا گرفتار کے چیپٹر میں تو گرفتاری 2 صورت میں ہوتی ہے. یا سیکشن 54 کے تحت وداؤٹ وارنٹ جو ہے کسی ملزم نے کوگنیزیبل افینس کا ارتکاب کیا ہے تو پولیس اس کو پکڑے گی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کورٹ کا وارنٹ ہے تو اس وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو گرفتار کرے گی. اب گرفتار کرنے کے فوراً بعد پولیس کا کام ہوتا ہے کہ اس کی اگر وہ کسی مقدمے میں انوالو ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دے. جس طرح گرفتار ہونے کے بعد ملزم کے کچھ لیگل رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح پولیس کے بھی جو ہے وہ ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے انویسٹیگیشن شروع کر دے. اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور ملزم کا بھی استحقاق شروع ہو گیا، اس سے تشدد نہ ہو، اس کی انسلٹ نہ کی جائے، اسے انٹیروگیٹ ضرور کیا جائے، انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے. اب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں. پولیس کی اب سیکشن 46 کے تحت ملزم کو گرفتار کر لیا. 46 جو ہے وہ گرفتاری کے بارے میں بتاتی ہے، اور سیکشن 54 یہ اختیار دیتی ہے پولیس کو کہ وہ وداؤٹ وارنٹ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے. اور بھی کئی 9 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر گرفتار کرتی ہے، لیکن ہمارا اس ٹاپک سے اس کا مطلب نہیں. اب گرفتار کر لیا، گرفتاری کی اطلاع جو ہے وہ روزنامچے میں کر دی. جس مقدمے میں وہ انوالو تھا اس مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈال دی، اور اس کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ملزم کو. کیوں کہ عام تاثر یہ ہے کہ جی پولیس جب تک فزیکل ریمانڈ نہ لے لے مجسٹریٹ سے اس وقت تک وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. نہیں، یہ تاثر غلط ہے. گرفتار کرتے ہی انویسٹیگیشن کا اختیار شروع ہو جاتا ہے. گو کہ پرچہ درج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن کا رائٹ تو مل جاتا ہے، لیکن جو ملزم سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ اس کی گرفتاری کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو انویسٹیگیشن شروع کر دی. اب انویسٹیگیشن جب شروع کر دی تو اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے اور معلوم نہیں کہ لیجسلیشن نے
یہ اختیار کیوں دیا؟ ایک جگہ وہ کہتے ہیں سیکشن 60 میں کہ جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کی فوراً اس کو نیئرسٹ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے یا پولیس آفیسر کے پاس پیش کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہے، گرفتاری کے فوراً بعد جو ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ اس کو فوری طور پہ نہیں پیش کیا جا سکتا تو پھر قانون 61 CRPC کے تحت کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اپنے اس کو ایریا مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے، کیونکہ اس کی اریسٹ کو لیگلائز یا اس کی اریسٹ کو جو آگے ایکسٹینشن دینے کا اختیار فزیکل ریمانڈ کی صورت میں وہ ایریا مجسٹریٹ کو حاصل ہے۔ اب 61 کے تحت آپ نے پیش کر دیا، اس کو پیش کرنا لازمی ہے۔ اب اس کے بعد پھر پولیس کا اختیار کیا ہے؟ سیکشن 167 CRPC یہ کہتا ہے کہ اگر within 24 hours انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا پروسیجر ہوگا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اس کی تفتیش مکمل نہیں، آپ کو مزید اس کی حراست کی ضرورت ہے، تو پھر 167 کے تحت اب اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے۔ اب وہ اس کا جسمانی ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ مانگیں گے، اس کے جسم کو مانگیں گے کہ ہمیں اس کو فزیکلی ہمیں یہ درکار ہے تاکہ ہم انویسٹیگیٹ کریں۔ اب اس کے بعد ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے مجسٹریٹ کی ڈیوٹی کیسے شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فزیکل ریمانڈ مانگ رہے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھے گا کہ اس کی جو گرفتاری کی ہے پولیس نے وہ لیگل ہے یا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ یہ دیکھے گا کہ پولیس نے اس کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کو کوئی ٹارچر تو نہیں کیا۔ تیسری وہ یہ بات دیکھیں گے کہ ملزم ذاتی طور پہ پیش ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ملزم کو پیش نہیں کرتے تو اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں مل سکتا، تو اس کو فزیکلی پیش کرنا ضروری ہے۔ جب پھر وہ ملزم فزیکلی جب وہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو پھر ملزم سے پوچھتا ہے مجسٹریٹ کہ بتاؤ بھائی تمہیں کیوں گرفتار کیا، بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، تمہیں کو مارا پیٹا تو نہیں، تم نے کچھ کہنا تو نہیں۔ تو اگر وہ کوئی آبجیکشنز کرتا ہے کہ جی پولیس نے مجھے مارا پیٹا ہے، پولیس نے مجھ سے غلط سلوک کیا ہے، پولیس نے مجھے انسلٹ کیا ہے، پولیس نے مجھے جو ہے زخمی کیا ہے، تو پھر مجسٹریٹ پہلے اس کا میڈیکل کروائے گا۔ اب یہاں ریمانڈ کے وقت سے اور گرفتاری کے فوراً بعد سے وکیل کا کام شروع ہو گیا۔ اب وکیل تھانے تو جائے گا نہیں گرفتاری کے بعد، اب وکیل کا کام کہاں شروع ہوگا؟ وکیل کا کام شروع ہوگا جب وہ ملزم کو ریمانڈ کے لیے ایریا مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ وہاں پر یا آپ ملزم کے وکیل کے طور پہ پیش ہوں گے یا آپ کمپلیننٹ کے وکیل کے طور پہ پیش ہوں گے۔ بطور کمپلیننٹ کونسل پھر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میں نے کیا بات کہنی ہے، آپ نے اریسٹ کو جسٹیفائی کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے فزیکل ریمانڈ کو جسٹیفائی کرنا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ ملزم کے وکیل ہیں تو پھر آپ کی ڈیوٹی اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ایلیگلٹی ہے گرفتاری میں اور مقدمے میں FIR میں اس کا نام تھا کہ نہیں تھا، اس کے خلاف کیا ایویڈنس تھی، ایسی اور ایویڈنس بھی سالڈ ایویڈنس جس کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہو۔ تو آپ نے پھر کوشش کرنی ہے کہ ایک تو ملزم ڈسچارج ہو جائے۔ پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ملزم 63 CRPC کے تحت ڈسچارج کی آپ آرگومنٹس کریں گے کہ یہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ دوسری آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر ملزم کو ڈسچارج نہیں کرتے تو اس کو ملزم کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے، اگر ملزم اس کو اختیار ہے عدالت کو تو اس کی بیل کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتی کوشش تو تیسری کوشش ہوگی کہ اس کو جوڈیشل بھجوا دیا جائے تاکہ پولیس کے نرغے سے تو وہ بچ جائے۔ اگر وہ اس کے نرغے سے بھی نہیں تو پھر اگر مجسٹریٹ کہتا ہے کہ نہیں فزیکل ریمانڈ تو دینا ہے، کیس کے واقعات ایسے ہیں، تو پھر ڈیفینس کونسل کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دنوں کا ریمانڈ دیا جائے۔ اب میکسیمم 15 days کا ریمانڈ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں۔
تو پولیس کی کوشش یہ ہوتی ہے, کمپلیننٹ کونسل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اکٹھے 14 دن کا یا 15 دن کا ریمانڈ ہو جائے تاکہ ملزم کو لے جا کے خوب اس کی جو ہے نا کوٹ پھانٹ کی جائے اور خوب اس پہ ٹارچر کیا جائے, جبکہ ڈیفینس کونسل کی کوشش ہوتی ہے اور ایک ریزنیبل مجسٹریٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ 1 دن یا 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیتا فزیکل. اور ایکیوز کونسل یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ضرورت ہے اس کی فزیکل ریمانڈ کی, تو پھر پہلے تو کام یہ کیجئے کہ اس کے میڈیکل کا آرڈر کیجئے, کیونکہ پولیس اس کو لے جا کے ٹارچر کرے گی اور پتہ چل جائے گا کہ آج دن تک اس کے جسم پر کتنے نشان تھے اور یہ نشان کی ڈیوریشن کتنی تھی, کہ پولیس نے گرفتار کیا ہے 24 گھنٹے پہلے, تو کیا 24 گھنٹے کے اندر یہ ضربات آئی ہیں. اور دوسرا جناب یہ کیجئے کہ 1 دن سے یا 2 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہ دیجیے, بے شک آپ جتنا مرضی دفعہ دے دیں لیکن 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہ دیں. کیوں کہ جب 1 دن 2 دن کا ریمانڈ ملتا ہے نا تو پولیس جو ہے پھر تشدد نہیں کر سکتی. کیوں کہ 2 دن بعد اس نے دوبارہ پیش ہونا ہے, وہ مجسٹریٹ کو بتا دیں گے کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے, اور تشدد کی صورت میں میڈیکل ہوگا اور پتہ چل جائے گا, پولیس کو جو ہے وہ مصیبت پڑ جائے گی. تو اس لیے ڈیفینس کونسل کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیس کو پیش کرے. اس کے بعد جب 1 دن 2 دن کا فزیکل ریمانڈ مل گیا, اس کے بعد جب دوبارہ پیش کرتے ہیں تو اب یہاں پر ریمانڈ کے لیے جو پیش کرے گا تو پولیس کانسٹیبل نہیں پیش کر سکتا, سب انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ہے وہ پیش کرے گا اس کو, ملزم کو ریکارڈ لے کے جائے گا, تفتیشی افسر جائے گا یا ایس ایچ او جائے گا, یا کم از کم سب انسپیکٹر کے لیول کا بندہ جائے گا تاکہ اس کو مجسٹریٹ کو, ایریا مجسٹریٹ کو بتا سکے. اب ایریا مجسٹریٹ کی ڈیوٹی جس نے ریمانڈ دینا ہے وہ کیا دیکھے گا, ایف آئی آر دیکھے گا کہ اس میں نامینیٹ ہے کہ نہیں, اس کا رول کیا ہے ایف آئی آر میں, کیا اس رول کے مطابق اس کے مزید ایویڈنس گرفتاری کے بعد کیا آئی ہیں, اس گواہوں نے اس کے خلاف کیا بیان دیا ہے, پولیس کی ضمنیاں دیکھے گا, کیس ڈائری دیکھے گا. تمام ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد وہ یہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا کہ کیا اس کا فزیکل ریمانڈ دینا ضروری ہے, کیا اس ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس ایسی آئی ہے کہ اس کا مزید اس کی گرفتاری جسٹیفائی ہے. نمبر 2, کیا اس کا فزیکل ریمانڈ دینا ضروری ہے. اگر مجسٹریٹ یہ سمجھتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ دینا ضروری نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈسچارج کرنے کی بھی کوئی ایسی بے گناہی کی ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو یا تو بیل آؤٹ کر دے گا, بیل بانڈ لے کے اس کو پابند کر دے گا کہ جب تمہیں عدالت بلائے گی تم حاضر ہونا, یا دوسری صورت میں وہ اس کو ڈسچارج کر دے گا, اور ڈسچارج کی صورت میں بھی اس کو پابند کر دے گا. بیل بانڈ نہیں لے گا ڈسچارج میں, اس کو پابند کرے گا ضرور کہ جب کبھی اگر تمہیں ٹرائل کورٹ بلائے گی تو تم آؤ گے. اب اگر ملزم زخمی ہے تو پھر کیا ہوگا, تو پہلے تو علاقہ مجسٹریٹ کہے گا کہ اس کا میڈیکل کروا کے لے کے آؤ, پھر میڈیکل دیکھے گا کہ کیا یہ ضربات پولیس کی ارسٹ میں تو نہیں لگیں, کیا اس ضربات کی روشنی میں فیصلے اس کا علاج ہونا چاہیے یا فزیکل ریمانڈ دینا چاہیے. اگر اس کا پہلے علاج ہونا چاہیے تو پھر وہ آرڈر کرے گی کہ اس کو اسپتال میں داخل کرو, اور اس وقت تک اس سے جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا اس وقت اس سے جو ہے تفتیش نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد ہے کہ میں نے بتایا کہ میکسیمم 15 دن کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے, لیکن 2 دن کا اگر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک خاتون کا جو ہے ریمانڈ دیتے وقت کیا خیال رکھا جائے گا کہ اس کو کوئی لیڈی پولیس افیسر پیش کرے گی عدالت کے سامنے, اور عدالت دیکھے گی کہ کیا اس کو بیل دی جا سکتی ہے, اور پھر وہ اس کو آرڈر کرے گی کہ اس کو صرف لیڈیز لاک اپ میں رکھا جائے اور اس کو لیڈیز انسپیکٹر کی موجودگی میں اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور اس کے بعد پھر اگر دیکھتی ہے کہ اس کا ریمانڈ جوڈیشل دینا ہے یا اس کا فزیکل ریمانڈ دینا ہے یا اس کو ڈسچارج کرنا ہے یا اس کو بیل بانڈ لے کے بیل پہ ریلیز کرنا ہے, تو ان تمام کاموں کی وہ ریزنز لکھے گی اپنے آرڈر میں کہ اس ریزنز کی بنیاد پر میں اس کا فزیکل ریمانڈ دے رہا ہوں یا میں اس کا جوڈیشل ریمانڈ دے رہا ہوں, اور اس ریزنز پر میں اس کو ڈسچارج کر رہا ہوں, یا ان ریزنز کی بنیاد پر میں اس کو بیل دے رہا ہوں.
تو یہ تو ہو گئی ریمانڈ. اب کچھ ایسے آفینسز ہیں جو اسپیشل کورٹس کے زمرے میں آتے ہیں تو ان کا فزیکل یا جوڈیشل ریمانڈ بھی پھر وہ خصوصی اسپیشل کورٹ ہی دیتی ہے. جیسے نیب میں 90 ڈیز کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے کیونکہ وائٹ کالر کرائم ہے تو انہوں نے ایک قانون میں بنا دیا کہ جی 15 دن میں تو تفتیش ہو نہیں سکتی, میکسیمم انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس لیے 90 ڈیز کا فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. اینٹی کرپشن کورٹ ہے, بینکنگ آفینسز کورٹ ہے, ایف اے کے آفینسز ہیں, پاسپورٹ کے آفینسز ہیں, تو پھر وہ اسپیشل جج سینٹرل یا اگر اس کی کوئی اسپیشل کورٹ ہے تو پھر وہ دے گی. اگر کوئی اسپیشل کورٹ مینشن نہیں ہے تو پھر ایریا مجسٹریٹ یا سینئر سول جج کو اسپیشل پاورز دی جاتی ہیں مجسٹریٹس کی, فرسٹ کلاس یا سیکشن 30 کی, تو پھر وہ دے گا, ورنہ ایریا مجسٹریٹ دے گا. اب اس کے بعد آ جاتی ہے کہ پولیس رولز اپلائی کون سے ہوتے ہیں. تو پولیس رولز 26 سب رول 26 کے مطابق اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کا اختیار ہے کہ ودن 24 آورز ایریا مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ تمام تو ہو گئی. اب اگر یہ ایک بات آتی ہے جو میں اہم آپ کو بتا دوں کہ جو بہت غلط انٹرپریٹ ہوتی ہیں کہ 15 دن کا ریمانڈ ہو گیا, 15 دن سے زیادہ پولیس کو فزیکل ریمانڈ نہیں دے سکتے تو اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ بھیج دیتا ہے. اس کے بعد پھر اگر مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو تو اب پھر سیکشن 344 کے تحت 344 کے تحت عدالت کو درخواست دیں گے پولیس علاقہ مجسٹریٹ کو اگر چلان نہیں آیا. اگر چلان آ گیا ہے تو پھر ٹرائل کورٹ کو دیں گے درخواست, تو اس میں یہ ریزنز بتائیں گے کہ جی اس کے خلاف ملزم کے خلاف مزید ایسی ایویڈنس آئی ہیں جس کے لیے اس کی انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے. تو پھر ٹرائل کورٹ جو ہے فار فردر اس کا ریمانڈ دے سکتی ہے کہ جا کے جیل میں بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں یا اس کو فزیکل ریمانڈ دینا ہے تو پھر. لیکن ہوتا یہ بہت کم ہے. لیکن اس کے تحت عموماً 344 کو سمجھا جاتا ہے کہ جب ٹرائل عدالت میں آ گیا ہے تو اب کیس کو ایڈجن کرنے کے بارے میں کسی بھی گواہ نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو اس کو کیس کو ایڈجن کیا جا سکتا ہے. نہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن میں کہ اگر مزید ایویڈنس کی ضرورت ہے تو عدالت خود بھی کہہ سکتی ہے پولیس کو کہ اس پوائنٹ پہ آپ فردر انویسٹیگیٹ کریں, ٹھیک ہے, ری انویسٹیگیٹ کریں, مزید ایویڈنس لے کے آئیں. یا پولیس بھی ان کو اپلائی کر سکتی ہے کہ جی اس ملزم کے خلاف یہ ایویڈنس آئی ہے تو ہمیں انویسٹیگیٹ جو ہے کی اجازت دی جائے. اب اس کے بارے میں جو کیس لا ہے انویسٹیگیشن PLD 1987 لاہور 236 جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آفٹر 15 ڈیز جو ریمانڈ ہے وہ 344 کے تحت اپلیکیشن دی جائے گی, پھر عدالت دیکھے گی کہ اس سے ہو سکتی ہے یا نہیں. اب ایک اور اتھارٹی ہے جس میں ملزم کو پیش نہیں کیا گیا, آصف علی زرداری کیس 2000 MLD 921. انہوں نے کہا کہ یہ اریسٹ انلیگل ہے اگر ریمانڈ کے وقت ریمانڈ انلیگل ہے اگر ملزم کو پیش نہیں کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے NLR 2005 کرمنل سپریم کورٹ 121 کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی ریمانڈ گرانٹ کیا جائے. اس کے بعد سب سے جو اہم اتھارٹی ہے, اب بڑے مایہ ناز وکیل تھے, فوجداری کے جج بھی بنے, سپریم کورٹ کے بھی جج بنے, جسٹس منیر خان صاحب, ان کی یہ ایک اتھارٹی ہے جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے 1984 پاکستان کرمنل لا جرنل 2588. اس میں انہوں نے 18 پوائنٹس دیے ہیں کہ ایک ریمانڈ دیتے وقت مجسٹریٹ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مور دین 15 ڈیز کا ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے, یا عدالت کو اپنی ریزنز لکھنی چاہیے, اور ریمانڈ کی ایک کاپی سیشن کورٹ کو 167 CRPC کے تحت جو ہے وہ بھیجنی چاہیے. 15 ڈیز کا ریمانڈ ہو جائے پورا تو پھر پولیس کو چلان دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایویڈنس دیکھنی چاہیے, پولیس ڈائریز دیکھنی چاہیے, پریزنس آف اکیوز لازمی, اور اس کے بعد مجسٹریٹ کو اپنی ریزیڈنس ڈیوٹی میں